گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، حضرت سیدنا علی بن عثمان الحسنی والحسینی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا علی حجویری، آپ کا 981واں عرس مبارک اس وقت لاہور کے اندر منایا جا رہا ہے، اور فاذکرونی اذکرکم اس کا منظر دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ 981 سال پہلے آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف لگایا کرتے تھے۔ آج 981 سال کے بعد اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال کے ان کے چرچے کر رہا ہے۔ یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ دنیا فانی سے نکلے اور اصلی گھر گئے۔ سامعین مکرم، حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دین متین کا درس دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف لے کے آیا کرتے تھے، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پھر اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جب اللہ کے بندے دین متین کو لے کے چلتے ہیں تو پھر بڑے سے لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، اور یہ در حقیقت وہ عمل ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے ایمان کا پتہ دیتا ہے۔ اگر ہم اس پہ صبر کریں اور صبر کر کے اللہ کی راہ کی طرف لگے رہیں تو پھر ہمیں اپنے کامل ایمان ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں کی آوازیں سن کے، ان کے طعن و تشنیع سن کے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہمارا ایمان ناقص ہے۔ ہمیں ہمارا ایمان کا پتہ دیتی ہیں یہ چیزیں۔ تو سامعین مکرم، اسی طرح داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، ایک روحانی رکاوٹ آ گئی، تو میں نے بڑے مشاہدات کیے لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی مجھے اس طریقے کا مسئلہ پیش آیا تو میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پن انوار پہ جب حاضری دی تو اللہ رب العزت کی عطا سے میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پن انوار پہ جاؤں گا۔ جب میں آپ کے مزار پاک پہ گیا، وہاں جا کے 3 ماہ میں نے قیام کیا لیکن میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں وہاں پہ میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں اسی طریقے سے پھر نکلا، ایران کا ایک صوبہ خراساں کی طرف میں نکلا۔ فرمایا رات کا وقت مجھے ایک گاؤں میں قیام کرنا پڑا۔ تو جب میں نے اس گاؤں میں قیام کیا، پہنچا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ بناوٹی صوفی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجمع لگایا ہوا ہے۔ تو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ ایک عام سا لباس پہنا ہوا، سادہ سا لباس پہنا ہوا، ہاتھ میں لاٹھی اور ایک کوزہ تھا۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے میری حالت دیکھی نا تو وہ کہنے لگی یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال مجھے وہاں پہ رات تو گزارنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں رک گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے ایک باسی روٹی پکڑا دی جو الی لگنے کی وجہ سے سبز ہو چکی تھی، اور خود عمدہ کھانا کھایا جس کی خوشبو مجھے آ رہی تھی۔ فرمایا اس کے بعد پھر جب انہوں نے پھل کھائے، اور پھل کھانے کے بعد انہوں نے اس کے چھلکے میرے سر پہ مارے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ہستہ حالی دیکھی، میں نے اپنی یہ تذلیل اور خوار ہوتے ہوئے خود کو دیکھا، تو میرا باطن خوش ہو رہا تھا، میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے یہ جو برداشت کیا، اس میں اپنی تذلیل اور خواری کو برداشت کیا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ جو میرا مسئلہ کئی ماہ سے حل نہیں ہو رہا تھا، یہ مجھے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ میرا معاملہ حل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین مکرم، ہمیں اس سے درس کیا ملتا ہے کہ جب دین کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ آوازیں کستے ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی راہ کی طرف لگے رہنا چاہیے۔ یقیناً ایک دن وہ مقام آئے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمت و کرم اور فضل سے نوازے گا،
اور کبھی بھی اللہ اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ہر وقت اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کر کے جلدی میں پڑ جاتے ہیں، یار اتنی دیر ہو گئی ہے، دعا کی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ ان کے لیے بھی درس ہے، انہیں صبر کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت اللہ رب العزت اپنی عطا کے دروازے اس پہ کھول دے گا، تو اس لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔